لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفيره المنع والجمود ولا يبديه الإعطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل معنى مذموم أخلاق. هو المنان بالفوائد والنعم والأوائد بالمزيد والقسم، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم محبوب رب العالمين حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی معزز سامعین، قرآن کریم کی آیت اس میں ارشاد ہو رہا ہے: قل، اے رسول کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو. یحببکم اللہ، اور جب تم میری پیروی کرو گے، میری بات مانو گے، تو یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو جہنم میں جا نہیں سکتے، جنت میں جاؤ گے. درود پڑھے محمد. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، چلیے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اگر غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، کیونکہ تم نے میرا اتباع کیا. آج کے سوالات یہ اٹھتے ہیں برادران ایمانی، وہابیت، یزیدیت. اس کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، قرآن سے ثابت ہونا چاہیے، قرآن سے دلائل ہونے چاہیے. اچھا یہ بتائیے کہ اتباع رسول میں یہ قرآن اردو زبان میں تو نہیں آیا تھا، پرشین میں تو نہیں آیا تھا، سنسکرت میں تو نہیں آیا تھا، فارسی میں تو نہیں آیا تھا، آیا تھا عربی زبان میں. اور جب عربی زبان میں آیا تھا تو کیسے ہی صحیح، جب عرب میں آیا ہے تو عربی جاننے والا کیسے ہی وہ عربی جانتا ہے. یعنی میرے استاد جب پڑھایا کرتے تھے، استاد زین العابدین نجفی، تو جو عرب کے لوگ تھے ان سے جب کتاب نحو کی پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ تمہارے ہاں یہ کیا بولا جاتا ہے، تمہارے ہاں کیا انداز ہے، تو کہتے تھے کہ ہاں یہی ہے. یعنی ان کی جو زبان بنی ہے، ان کی جو زبان ہے وہ قرآن سے ملی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی لفظ غلط نہیں بولیں گے کیونکہ زبان عربی کا ہے. اور استاد کا یا علماء کا ایران میں یہ معلوم کرنا کہ یہ کس نے بولا ہے، بولا جاتا ہے. بھائی جب آپ عربی کی کتاب پڑھا رہے ہیں تو پھر کیا بات، تو وہ کہنا یہ چاہتی ہے، مطلب فارسی زبان ہے، کیسے ہی صحیح
مگر جو عرب کا رہنے والا ہے، عالم ہے، مجتہد ہے، آیت اللہ خمینی، وہ پرشین کو زیادہ سمجھیں گے یا آپ کی زبان کو سمجھیں گے؟ اب استاد پڑھا رہے تھے، کہنے کے اگر آپ رنگ کے شیر ہیں تو میں بھی پلنگ ہوں. تو میں نے کہا صاحب میرے ہاں تو پلنگ بولا جاتا ہے. تو میں نے استاد سے پوچھا صاحب پلنگ ہے یا پلنگ ہے؟ کہنے پلنگ ہے. میں نے کہا اب تک جلالی میں پلنگ ہی بولا جاتا ہے اور ہے پلنگ. درود پڑھے محمد آل محمد. تو اب آپ یہیں سے سمجھ لیے کہ جو عربی زبان کا لفظ ہے وہ ایرانی زیادہ سمجھے گا، عالم سمجھے گا، یا میں انڈیا کا جلالی والا زیادہ سمجھوں گا؟ عربی زبان کا کوئی لفظ عرب میں رہنے والا جو پیدا ہوا ہے وہ زیادہ سمجھے گا یا انڈیا والا اسے زیادہ سمجھے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو وہی سمجھے گا جس زبان میں اس نے زبان آنکھ کھولی ہے اور جہاں پیدا ہوا ہے. یہ عرب کے بدو چلایا کرتے تھے کہ یہ رسول ہم جیسا ہے. ارے انہوں نے قرآن پڑھا کہ رسول کی ضرورت نہیں ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. رسول کی ضرورت نہیں ہے. ارے کیسے ضرورت نہیں ہے رسول کی؟ ارے یہ ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب خدا کافی ہے. تو اس ابلیس نے یہ نہ پڑھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو رسول کہہ دیے تو اللہ نے قل ہی کہا. ایسے ہی لفاڑیوں کے لیے کہا. درود پڑھے محمد آل محمد جو رسول کا کہنا نہیں مانیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور جب محبت کرے گا تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا. تو کیا اس آیت کو نہیں پڑھا تھا اس نے؟ کوئی کسی اور کا کلام تھا؟ اشارہ کر رہا ہوں جب رسول نے کہا کہ اتنی میں قلم ان میں قرطاس، مجھے قلم اور قرطاس دے دو، میں تمہارے لیے ایسا رشتہ لکھ دوں کہ جو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. تو یہ سمجھنے والے نے کیوں نہیں قلم دعوات دیا؟ یہ اسی لیے نہیں دیا کہ کوئی اور بات نہیں تھی. وہ چالو آدمی پہلے سے ہی سمجھ رہا تھا یہ کیا لکھنے جا رہے ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. اگر ان کی فضیلت میں کوئی حدیث لکھتے تو فوراً دے دیا جاتا. درود پڑھے محمد آل محمد. تو انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. رسول کی بات ماننی چاہیے. ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دیں، یعنی آتا کے معنی یہ نہیں ہے کہ دیں، کھانے کو دیں، پینے کو دیں، حلوہ پراٹھا دیں، انڈے دیں، مرغی دیں، کیا دیں کھانے کو. ما آتاکم الرسول، جو تم سے رسول کہیں. ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے لے لو یعنی اسے مان لو، اس پر عمل کرو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی اب اللہ نے یہ فرما دیا کہ رسول کا ارشاد میرا ارشاد، رسول کا فرمان میرا فرمان، رسول کا کہنا میرا کہنا. جس نے رسول کا کہنا نہیں مانا اس نے میرا کہنا نہیں مانا، لہذا دین سے خارج ہے. درود پڑھے محمد آل محمد. وَمَنْ أَحَانُكُمْ أَنْهُ فَاتَّقُوا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے ذات رسول میں اسوہ حسنہ ہے. تو جب تمہارے لیے ذات رسول میں اسوہ حسنہ ہے تو رسول کا کہنا ماننا چاہیے تھا، رسول کی بات پر عمل کرنا چاہیے تھا. تو یہ کیسے سامنے والا ثابت کر دے گا وہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ جو رسول کہہ رہے ہیں، رسول کا قول ما ينطق عن الهوى، یہ خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے بات ہی نہیں کرتا. ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ وحی نہ آ جائے. یعنی انصاف کیا ہے؟ یہ ہر وہ بات کہتا ہے جو ہماری طرف سے گئی، اور یہ بات ثابت ہے کہ اگر رسول نے مکروہ کہا، اللہ نے کہا کہ مکروہ ہے تو مکروہ. کوئی چیز رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں چھوڑی نہیں. ہر بات کو دنیا والوں کے سامنے پہنچا دیا، چاہے وہ محرمات میں سے ہو یا مکروہات میں سے ہو یا حرام ہو یا حلال ہو، واجب ہو، کچھ بھی ہو. کوئی بات
جتنی بھی احادیث مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سب کی انتہا چاہے صادق علی محمد علیہ السلام سے جا رہی ہیں مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک منتہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے بعد تک جس کی تعداد 70,000 حدیثوں 90,000 حدیثیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ تو اگر یہ دیکھے آدمی کہ آج انکار کر رہا ہے کہ نہیں رسول کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو رسول کی احتیاج نہیں ہے، اس نے یہ قرآن نہیں پڑھا، اس نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ اگر وہ سمجھتا ہوتا تو وہ جانتا کہ ہمیں رسول کی بات پر عمل کرنا چاہیے۔ کیسے ثابت ہو جائے وہابیت کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے؟ تو قرآن سے رسول کی بات ثابت ہو گئی کہ جو رسول کہیں گے وہ ماننا پڑے گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے رسول یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ اب رسول کا قول بھی اللہ کا قول ہوا، رسول کا عمل بھی اللہ کا عمل ہوا، اس لیے کہ خواہشات نہیں رکھتا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میری ذریت کے لوگ افضل ہیں، یہ نہیں کہا۔ رسول نے کبھی بھی سوئی کی ڈوک کی برابر بھی قوم پرستی نہیں کی، کہہ دیا آگاہ ہو جاؤ، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، سید کو شیخ پر، شیخ کو سید پر فضیلت نہیں ہے مگر علم و تقوی سے فضیلت ہے۔ اگر یہی بتا دیتے کہ سید کی فضیلت ہے، اگر مادیت آ جاتی تو رسول ہی نہ رہ جاتے۔ رسول نے بتایا فضیلت ہے کچھ نہیں ہے، علم اور ایمان اور تقوی کی فضیلت ہے، سید ہونے کی فضیلت نہیں ہے، نسب کی فضیلت نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ برا ماننے کی بات نہیں کہ کوئی برا مان جائے کہ ہاں صاحب برا مان جائے کہ سید صاحب ہیں، چوتھے امام علیہ السلام کی اولاد میں سے، چھٹے امام نہ نماز نہ پڑھے، جھوٹ بولے، دوسروں کو مال نہیں، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، نہ حلال کی تمیز ہو نہ حرام کی تمیز ہو، نہ کردار صحیح ہو نہ تقویٰ ہو، بس سید صاحب ہیں، مجلس میں آگے بیٹھے معاف کیجیے معذرت، توبہ توبہ۔ وہ فضیلت ہو گئی، ارے کائے کی فضیلت ہو گئی جب عمل نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ مجلس حسین میں آ کر کے دل کو روشن کرو، دل کو منور بناؤ، دیکھو حسین نے نماز کہاں پڑھی، رسول کیسے تھے، ان کے اصحاب باوفا کیسے تھے، ان کا ایک ایک صحابی اللہ گواہ ہے، ان کا ایک ایک صحابی ایسا تھا جیسے چمکتا ہوا سورج ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ وہ علم سے فیضیاب ہوئے، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ مولا کائنات فرماتے بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اس سے کہہ رہے ہیں جناب قمبر سے کہہ رہے ہیں، اے قمبر میں چاہتا ہوں تجھے اپنا جیسا بنا لوں، اے قمبر میں چاہتا ہوں کہ تجھے اپنا جیسا بنا دوں۔ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ نہج البلاغہ، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، ہماری ہی وجہ سے تم نے تاریکیوں میں روشنی حاصل کی۔ ارے جنہوں نے ان کی بات کو نہ سمجھا، ان کو نہ مانا، وہ اندھے بہرے گونگے ہی رہیے، سمن بکن عمن فہم لا یرجعون۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ انہوں نے بات کو مانا، انہوں نے سیرت پہ عمل کیا۔ ایک ایک صحابی اہل بیت کے خاندان کا اگر کتاب تیار کروں انشاءاللہ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک سینکڑوں ایسے ان کے شیعہ صحابی ہیں کہ جو علم و کمال کا ایک چمکتا ہوا 14ویں رات کا چاند اور سورج نظر آئے۔ کیوں نظر آئے؟ ان کی بات کو مانا، اس پر عمل کیا، ان کی سیرت پر عمل کیا، ان کی دست بوسی کی، ان کی قدم بوسی کی، اور علم کے لیے پہلے محبت، عجب نہیں ہے بات کہتا چلوں، علم کے لیے پہلے محبت اہل بیت کی ضرورت ہے۔ امام نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو علم کسی بھی دماغ والے مہتر کو بھی مل سکتا ہے جب تک کہ ایمان و تقویٰ نہ ہو۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ایمان و تقویٰ ضروری ہے، اگر ایمان و تقویٰ نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسی فضیلت کا، کیا فائدہ ایسی علم کا؟ 20 جلدیں لکھ کے چلے جاؤ، تفسیر کبیر لکھ دو، تفسیر کشاف لکھ دو، بیضاوی لکھ دو، سب کچھ لکھ دو، مگر یہ نہ سمجھ میں آئے کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، رسول کیا ہے، فلسفہ پڑھ لو، منطق پڑھ لو، بڑے بڑے عالم بن جاؤ اور یہی خبر نہ ہو تو ایسے علم سے کیا فائدہ؟ ایسے تو ان کے دروازے کے چھوٹے چھوٹے طالب علم بھی بڑے قابل ہوتے ہیں،
علامہ فخرالدین رازی درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے یہ ثابت کر دوں گا اس حوض میں پانی نہیں ہے۔ بڑے زبردست عالم تھے مولانا صاحب، بڑے زبردست، 20 جلدیں ہیں تفسیر کبیر، ثابت کر دوں گا اس حوض میں پانی نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک مومن بھی طالب میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں ایسے ویسے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک مومن بھی بیٹھا ہوا تھا پکا، اور ثابت کرنے لگے ہاں اس میں پانی نہیں ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ وہ مومن جوان عابد تھا، صحت مند تھا، اس نے پکڑ کے ڈال دیا حوض میں، کہنے لگے سرکار پانی ہے یا نہیں ہے؟ ارے آپ کائے کے عالم ہیں جاہل، ارے جو چیز سامنے ہوتی ہے اس پہ دلیلیں قائم نہیں کی جاتی، جو پس پردہ ہوتی ہے اس پر دلیلیں قائم کی جاتی ہیں۔ کیا عالم ہو جسے سامنے والے کی دلیل نہ ہو؟ درود پڑھے محمد آل محمد۔ ایسے ہوتے ہیں مومن، جو سامنے چیز ہوتی ہے اس پر دلیلیں قائم نہیں کی جاتی، دلیلیں تو اس پر قائم کی جاتی ہیں جو پس پردہ ہوتی ہیں، ماضی میں ہوتی ہیں کہ ہاں اس کو ثابت کرنا ہے پبلک کے سامنے۔ یہ چیز تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد بحث کر رہے ہو کہ میں ثابت کر دوں گا، تم اپنی قابلیت ظاہر کر رہے ہو۔ درود پڑھے محمد علیہ میں بہت قابل، بہت پڑھا لکھا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ دیکھیں تو ان کے چاہنے والے ایک سے ایک عالم فاضل، پڑھا لکھا، میثم عمار کتنے بڑے عالم تھے۔ کیا آپ ایسے ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی ان کے صحابی تھے سب وہ عاشق مولا کائنات تھے؟ ایک سے ایک فقیہ، ایک سے ایک عالم، ایک سے ایک۔ جناب حبیب نے مظاہر کو کتنی بار سنا، من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے یہ خط رجل فقیہ کی طرف جا رہا۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مجتہد، ایک ہوتا ہے فقیہ۔ مجتہد اسے کہتے ہیں جو ظاہری آیات کے ذریعے سے دلیلیں قائم کرے، اسے مجتہد کہتے ہیں۔ فقیہ اسے کہتے ہیں جو دریائے فقاہت میں غوطہ لگانے کے بعد معنوی ادراکات کو حاصل کرنے کے بعد حکم الہی آپ کے سامنے بیان کرے، اسے فقیہ کہتے ہیں۔ نماز واجب ہے، کائے سے واجب ہے؟ دلیل فقہی سے واجب نہیں ہے۔ کائے سے واجب ہے؟ دلیل اجتہادی سے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو مجتہد تو میں بھی ہو سکتا ہوں، مجتہد تو آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ مگر فقیہ اسے کہتے ہیں جو گہرائی میں جا کر کے دلیلیں قائم کرے۔ امام نے فرمایا یہ میرے فقیہ آ رہے ہیں جن کو میں نے عالم بنا کر کے تیار کیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی آیت اللہ اجازت دے دے تو کتنا بڑا فخر سمجھیں گے عزیزان گرامی۔ ہاں ہم تو بہت پڑھے لکھے ہیں، لیکن جس کو خود امام علم دے وہ کس مرتبے کا ہوا، کتنا بڑا عالم ہوگا۔ تو یہ فضیلت کیوں ہوئی؟ پڑھا، صاحب علم نے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ تو حضور والا کبھی یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ فضیلت کاہے سے ہے۔ فضیلت حسب و نسب سے نہیں ہے، بلکہ ایمان سے ہے اور تقوی سے ہے اور پرہیزگاری سے ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ فضائل سادات کا احترام کرنا اپنی جگہ پر، وہ اپنی جگہ پر اس کا ایک مسئلہ الگ جداگانہ ہے۔ اور یہ آیت اللہ نے لکھا ہے کہ نیک سادات، دیندار سادات، پڑھے لکھے سادات گروہ آ رہا ہوگا روز محشر قیامت میں۔ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، عالموں کو بیان کر، ایک گروہ آ رہا ہے، چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے، چہرے پہ نور ہے۔ آواز بلند ہوگی کہ یہ علماء آ رہے ہیں، انبیاء آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا مرسلین آ رہے ہیں کہ نہیں؟ پیغمبر آ رہے ہیں کون؟ نہیں۔ کیا ائمہ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنی عظمت کو سمجھیے، کردار کو بلند کیجیے، صاحب علم و کمال و تقوی بنیے۔ کہنے یہ کون آ رہے ہیں؟ کہ نہ نبی آ رہے ہیں، نہ پیغمبر آ رہے ہیں، نہ رسول آ رہے ہیں، نہ صحابی آ رہے ہیں، یہ وہ سادات آ رہے ہیں جو علم و تقوی میں ڈوبے ہوئے تھے، صاحب کمال تھے، علم و تقوی سے سجے ہوئے تھے۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ فضیلت علم و تقوی سے اگر اتباع کیا جائے گا، اللہ کی اطاعت کی جائے گی، اللہ اور رسول کی اطاعت کی جائے گی، تو انسان صاحب علم بنے گا، صاحب کمال بنے گا۔ انہوں نے علم نہیں لیا ہے، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا کہ بنا اہتدیتم فی الظلمات، ہمارے ذریعے سے تم نے تاریکیوں میں حاصل ہے۔
اجالا حاصل کیا ہماری تاریخ میں، وَتَسَنَّمُ الْأُولِيَاء، اور بڑے بڑے مرتبے اور علم و کمال بھی ملا تو وہ میری کی وجہ سے ملا۔ جب میرے پاس آئے تو علم حاصل کیا، وہاں پوچھ رہے ہیں ایسے ہی چلے آ رہے ہیں کتنے بال ہیں سر پر؟ ارے کچھ قابلیت کا سوال بھی تو کیا ہوتا، بیٹھے ہوتے، سوال کرنے کی بھی تو فضیلت ہوتی ہے۔ علماء نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی اچھا سوال کرتا ہے، آپ بھی انگریزی پڑھی ہو ہے آپ نے، تو آپ اگر اچھا سوال کریں گے چاہے انگریزی تو خوش ہوتا ہے کہ آپ فائدے کا سوال، اور اگر الٹا سیدھا ٹیڑھا ٹھاڑا سوال کر لیا کہیں گے یہ کیا بول رہا ہے، کوئی باجا بج رہا ہے، نہیں، تو کوئی سوال فائدے کا ہونا چاہیے۔ لہذا جو سوالات ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں کہ میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ اچھا یہ کتنے کون آ رہے تھے؟ وہی جلنے والے، کڑنے والے، بے غیرت، بے شرم، جو امام کو نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ امام نے کوئی اور اتنی سی بات کہہ دی کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بتا تو دوں گا کتنے بال ہیں تیرے سر پہ، لیکن اگر تو گن نہ پایا تو ابھی تجھے قتل کر دوں گا۔ تو بھاگ گیا، درود پڑھے محمد آل محمد۔ کہا میں بتا تو دوں گا کتنے بال ہیں، یہ میرا کام ہے، مگر اگر نہ گنا تو یہ تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ تو ابھی کوئی سوال ہے؟ ارے آئے ہوتے پڑھا ہوتا، انہوں نے پڑھا، جب پڑھا تو کوئی سلمان بنا، کوئی ابوذر بنا، کوئی مقداد بنا، کوئی عمار یاسر بنا، کوئی اسحاق ابن عمار بنا، کوئی میثم تمبار بنا، بڑے بڑے عالم بن کر کے چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈائریکٹ امام سے علم لیا، انہوں نے امام کو نیچا نہیں دکھانا چاہا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ کون ہے؟ اتباع کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کتنے بڑے عالم ہیں مولا کائنات۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آخری بات، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کہنے والا کیا کہتا ہے؟ مکار، شیطان، ابلیس، اب کچھ تو ملا نہیں اسے، تو کہے کیا؟ تعبیل تو کرے کہ نہیں؟ رسول نے فرمایا تو ہے انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ اب ترجمہ کر رہا ہے مکار، شیطان، انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، وعلی بابھا، اس کا دروازہ بہت بلند ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اب اس کے کیا معنی ہوئی کہ اس کا دروازہ بہت بلند ہے؟ زیادہ بڑا دروازہ بھی کوئی اچھا ہوتا ہے؟ اب اس کا دروازہ آپ اتنا اونچا بنا دیں، بھائی جیسا گھر ہوگا ویسے ہی تو دروازہ ہوگا، مگر یہ سامنے آنے والا شیطان کھڑا ہوا ہے، شیطان جو گھڑ رہا ہے، ہوگا فلان میزابوہا، فلاں اس کا پرنالہ ہے، فلان سقفوہا، فلاں اس کی چھت ہے، فلاں اس کی دیوار ہے۔ کیسے ہو گیا؟ فلاں اس کی دیوار ہے، فلاں۔ رسول نے کیا فرمایا؟ میں شہر علم، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر علم ہے، یہ تو نہیں کہا کہ انا دار العلم، انا دار العلم، میں علم کا گھر ہوں۔ اگر گھر کہتے تو محدود ہو جاتا۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اگر گھر کہہ دیتے تو محدود ہو جاتا، لیکن جب کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، تو اس کے مطلب شہر بڑا وسیع ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تعبیر ہو رہی ہے عزیزان گرامی۔ تو آئے آنے کے بعد مگر مولا کائنات نے کتنا بڑا عالم بنایا۔ بس ایک بات اور کہتا چلوں آپ سے، کتنا بڑا عالم بنایا۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب علم کے مفتوح کیے، کھولے۔ جو صاحب کمال ہوتا ہے وہ استاد سے بھی آگے نکلتا ہے، مگر کیا فرمایا؟ مجھے رسول اللہ نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے۔ ابن حضر صاحب بڑے اچھے لاجواب ذاکر تھے، کیا کہنا، وہ کہتے تھے وہ اور تھے جنہیں 1000 بتایا، 1 سے 1000 اور وہ اور تھے جنہیں 1000 بتایا، 1 نہ سنی۔ جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ 1 کے 10 بنا لیتا ہے اور 20 بنا لیتا ہے، جس کے اندر عقل نہیں ہوتی وہ 1 کو بھی کھو دیتا ہے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ بس عزیزان گرامی،
آئے در آل محمد پر، آئے در اہل بیت پر، پڑھے کسے کہتے ہیں علم، علم کی حقیقت کیا ہے؟ برکتوں سے علم ملتا ہے، ان کے دروازے پاک سے علم ملتا ہے، اور اگر علم بھی مل جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب ایمان نہیں، اس لیے کہ جب حق نہ سمجھ میں آیا تو کیا فائدہ؟ ہمیشہ یاد رکھیے، ایک لفظ آپ سے کہہ رہا ہوں، گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ فضیلت کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے ایمان بلند نہیں ہوتا، نسب کی پاکیزگی سے ایمان ملتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ نسب کی پاکیزگی سے ایمان ملتا ہے۔ فخر الدین رازی بھی بہت صاحب بڑے لمبے مومن ہوتے، بڑے عظیم مومن ہوتے، بیضاوی بھی ہوتے، زمخشری بھی ہوتے، سب ہوتے، کیوں نہ ہوئے؟ ایک عام عورت ہو گئی مگر یہ نہ ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ نسل میں کہیں نہ کہیں کھوٹ نظر آیا، دیکھنے کے بعد بھی جو حق کو نہ سمجھے اس کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ لہذا ہم وہ ہیں کہ جن کی نسل میں پاکیزگی ہے، جب پاکیزگی ہے تو جاہل رہیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، سر قلم ہو جائے گا، نیزے پر اٹک جائے گا، مگر دامن آل محمد ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ بڑے محمد آل محمد اسے کہتے ہیں پڑھے لکھے ہونے سے علم نہیں آتا، عالم بننے سے علم نہیں آتا، ماں کے دودھ سے علم آتا ہے، نسل کی پاکیزگی سے علم آتا ہے، نسب کی بلندی سے علم آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، آج ہم فرش اضافت مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک بہترین و بے نظیر درسگاہ ہے۔ خدا گواہ ہے، حوض علمیہ ہوا کرے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ طوسی نے 4 محرم کو درس دینا شروع کیا، 4 محرم کو، 6 محرم کو شیخ طوسی نے درس دینا شروع کیا، اور جب درس دے رہے ہیں، میں نے اس بات کو پڑھا تھا کہ جب درس دے رہے ہیں تو شہزادی عالم فاطمہ علم کا درس دے رہے ہیں، نجف کے اشرف میں، اتنے بڑے عالم ہیں، سن 400 ہجری، شہزادی عالم کو فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا، بی بی آئیں گی، آپ کا حضرات و غلام، آپ کے غلاموں کو غلام، آپ کے غلاموں کو غلام، آپ کی جوتیوں کے قابل بھی تو نہیں، کیا بات ہے؟ شہزادی کہنے کیا کر رہے ہو؟ کہا درس دے رہا ہوں۔ کہ قرآن و حدیث کے تو ہے، قرآن و حدیث ہی تو پڑھا رہا ہوں، آپ کے ہی تو فرزند کا علم پڑھا رہا ہوں۔ کہنے شیخ اگر کربلا میں میرے حسین کا گھر نہ لٹا ہوتا تو آج یہ شان و شوکت اور عزت تمہیں نصیب نہ ہوئی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ آج 5 محرم ہے، 6 محرم، میرا حسین کربلا میں آ گیا، اللہ عزادارہ نے امام، میرا حسین کربلا میں آ گیا، یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ہر چیز جب چاہیے رو لیے، جب چاہیے رو لیے، ایسی بات نہیں ہے۔ روزہ رکھ لیجئے، مگر جو شہر رمضان کے اندر فضا میں رونق ہوتی ہے وہ خود صاحب ایمان محسوس کرتا ہے مسلمان کہ آج رمضان کا مہینہ، جب چاہیے رو لیجئے، جب چاہیے فرش ادا بچھائیے رو لیجئے، اپنے آپ پڑھیے رو لیجئے، مگر عزادارو یہ محرم و چہلم کے مہینے ہیں، یہ وہ مہینے ہیں کہ جس میں اہل بیت کا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ عزاداران امام، یہ وہ دور ہے کہ جہاں اہل بیت ایک شہر سے دوسرے شہر بے کجاواؤں کیسے 36 شہروں سے، بہت ہر مجلس میں پڑھوں گا ایک کتنے شہروں سے گزر رہے، قافلے اترتے تھے، خود انتظام کرتے تھے، خود کھاتے تھے، خود پیتے تھے، مگر ہاں ایک شہر سے گزر ہوا، وہ کون ہے؟ قلعہ شیری، اللہ، یہ کون ہے جنابی؟ یہ زمانہ امام بہت حسین عورتوں میں جب آئیں تھی جنابی شہروانوں کے پاس، سب سے زیادہ حسین و خوبصورت، امام نے ان کا مدینہ منورہ میں اہل کتاب تھا، وہ مشرف با اسلام ہونے کے بعد اس سے کر دیا، اس کا نام ہرون تھا، عیسائی زمان میں اس کا نام ہرون تھا۔ یہ کنیز تھی خدمت امام حسین السلام میں، بی بی زینب کے برابر رہا کرتی تھی عزادارہ نے امام نے ان کا عقد سید الشہداء نے ہرون سے کر دیا، کہا یہ تمہاری زوجہ ہے، اس نے دستبوسی کی، یہ برابر آئے دن آیا کرتی تھی اور امام کی خدمت کرتی تھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ،
بہت عقیدت تھی، بے تحاشا عقیدت تھی امام حسین السلام کے گھرانے سے، مگر اب اس کا سفر درپیش ہوا کیونکہ شام کا رہنے والا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہے، مجھے تو چلنا ہے، کیونکہ امام علم خدا رکھنے والے، کہا نہیں اگر زوجہ ہے تو تمہاری زوجہ ہے، جہاں تمہارا ساتھ ہے وہاں جہاں شور جائے گا وہیں زوجہ بھی جائے گی۔ اس نے چاہا کہ مولا بغیر آپ کی میری زندگی کیسے ہوں، شاید زندہ رہ پاؤں گے، کہ نہیں، شوہر کی اطاعت ضروری ہے، شوہر کی تعظیم ضروری ہے۔ اقتدار صاحب باداداران امام بیان کر رہا، شوہر کی تعظیم ضروری ہے۔ شوہر میں کیسے کرتے حکم خدا کے، امام وقتی چاہتے روک دیتے، نہیں شوہر کے ساتھ تمہیں جانا ہے۔ ہاں آزادار ہو، یہ بیوی جو ہے جناب شیریں نکلی ہے، مگر کس بے قراری سے نکلی ہے؟ مولا سے کہتی ہیں مولا آپ کی یاد بیوی زینب کے ہاتھ جوڑتی، قدموں پہ سر رکھتی ہیں، بیوی ام کلثوم کے جناب سکینہ گلے لگاتی ہیں، ایک بیوی سے رخصت ہو رہی ہیں۔ کہا اچھا مولا ذرا وعدہ کیجئے کہ آپ تشریف لائیے گا، اس لیے کہ مجھے جدائی برداشت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاں شیریں میں آؤں گا، مولا آئیے گا، میں شیریں میں اکیلا نہیں آؤں گا، میں اکیلا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں علی اکبر کو بھی لے کے آؤں گا، میں قاسم کو بھی لے کے آؤں گا، میں اولو محمد کو بھی لے کے آؤں گا، ارے میں سب اپنے اہل بیت کو تمہارے ہاں لے کر کے آؤں گا، ارے میں زینب و ام کلثوم بیوی کو بھی لے کے آؤں گا، ارے ایسا نہیں ہے کہ تنہا آؤں گا، ارے میں سب کے ساتھ آؤں گا۔ تو میرا مولا میں آپ کا بڑا انتظام کریں، میرا مولا آقا تشریف لائے گا کیسے، مگر مولا ہاں میں شیریں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا، تیرے آؤں گا آزادارو۔ ہاں وہی مقام ہے کہ شیریں روز دروازے پہ آ کر کھڑی ہوتی ہیں، میرا مولا کس دن آئے گا، میرا آقا کس دن آئے گا، میری شہزادی بیوی زینب کس دن تشریف لائیں گی، ارے بیوی ام کلثوم کس دن تشریف لائیں گی۔ ایک بار محسوس ہوا کہ ہاں کوئی قافلہ آ رہا ہے، پتہ چلا کہ اہلِ میں کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ اپنے شوہر سے کہا ذرا دیکھو میں نے خواب میں دیکھا ہے آج کہ میرا مولا آقا حسین تشریف لا رہے ہیں، خواب میں میرے مولا حسین آئے ہو کر کہ میں سب کے ساتھ آ رہا ہوں، ارے شیریں میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کہا مجھے معلوم ہے میرا مولا آقا آ رہا ہے، ارے ابوالفضل عباس بھی ہوں گے، علی اکبر بھی ہوں گے، اور محمد بھی ہوں گے، قاسم بھی ہوں گے، ارے میری بیوی زینب و ام کلثوم بھی ہوں گی۔ عزادار و قافلے کو آتے ہوئے ہارون نیچے اترا، کہا ہاں ارے کوئی آ تو رہا ہے مگر انداز عجب نظر آ رہا ہے، آ تو رہے ہیں لوگ، بڑا قافلہ آ رہا ہے، مگر ایسا ہے کہ آگے نوکے نیزہ پر سرے ہیں اور بیویاں بے گجاوا اونٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، ارے کوئی قافلہ آ تو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب شیریں کہتی ہیں ارے یہ کچھ انداز سے میں نے اپنے مولا آقا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے مولا آقا، میرا مظلوم کربلا، میرا حسین آ رہا ہے، میری بیوی آ رہی، ارے جا کر کے دیکھو، ارے چادر لی، آ کر کے جب قریب آئی عزادارو قافلہ رکا، جب قافلہ رکا تو دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے، کچھ بیویاں سر جھکائے ہوئے زمین پر بیٹھی ہیں۔ ہاں بیوی زینب، بیوی ام کلثوم پہچان گئی، ارے ام کلثوم، ارے یہ تو شیریں آ رہی ہے، ارے یہ تو شیریں، یہ تو ایسا لگا یہ تو شیریں ہے، ارے دیکھو بیوی نے اپنی نگاہ کو نیچا کر لیا، سر کو ام کلثوم نے نیچا کر لیا، ارے پہ آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے رسول کا واسطہ، ارے تو یہ بتا دے کہ تو کون ہے۔ ارے امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ارے عرض کرتے ہیں ارے جاؤ شیریں، ارے بہن کے پاس جاؤ، ارے سر پر چادر بھی نہیں ہے، اے شیریں، ارے جس کی یاد میں تو بے قرار تھی، ارے حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں شہید ہو، ارے نوکے نیزہ پر وہ حسین کا سر، وہ چچا عباس کا سر، ارے وہ قاسم کا سر، ارے شیریں دیکھ، ارے میری بھوپیاں، ارے زینب و ام کلثوم، ارے شیریں پیروں پہ گر گئی، اے بیوی کیا ہو گیا، آوازی اے شیریں کربلا میں میرا بھرا گھر لٹ گیا۔